انسان اپنے ایمان میں آ کر اضافہ کرے۔ شرط ایمان جب تک پوری نہیں ہوتی تب تک امام کا وجود بھی ہمیں فائدہ نہیں دیتا۔ میں نے کل رسول خدا کی حدیث آپ کی خدمت میں رکھی کہ فرماتے ہیں آخری زمانے میں میرے آخری بیٹے کا صحیح انتظار کرنے والے، آخری زمانے میں میرے بیٹے کا صحیح انتظار کرنے والوں کا مقام وہی ہے جو جنگ بدر اور جنگ احد میں شہداء کا مقام تھا۔ یعنی 1000 سال کے بعد بھی ہم وہ ثواب کما سکتے ہیں اگر ہم صحیح انتظار کریں۔ تو آپ کہیں گے مولانا صحیح انتظار ہوتا کیا ہے؟ ایک انتظار ہے، ایک صحیح انتظار ہے۔ ایک نماز ہے، ایک صحیح نماز ہے، پھر ایک وہ نماز ہے جو صحیح بھی ہے ساتھ میں قبول بھی ہے۔ یعنی صرف نماز پڑھنے کا کافی نہیں ہے، صرف مجلس میں آنا کافی نہیں ہے، مجلس میں اس طرح آؤ جس طرح مجلس میں آنے کا حق ہے، ذکر اہل بیت اس طرح سنو جس طرح سننے کا حق ہے۔ مثال کے طور پہ آپ کہیں گے مولانا مجلس میں آنا اور صحیح آنا اس میں فرق کیا ہے؟ ایک مرتبہ مومن گھر سے اٹھتا ہے سیدھا مجلس میں آ جاتا ہے، وضو نہیں کرتا، لباس کا خیال نہیں کرتا کہ مجلس آ رہا ہوں یہ لباس پاک و پاکیزہ بھی ہے کہ نہیں ہے، وضو کر کے جا رہا ہوں کہ نہیں جا رہا۔ ایک آمادگی ہوتی ہے، ایک تیاری ہوتی ہے۔ جب تو مہمانی پہ جاتا ہے، جب کوئی ہماری دعوت کرتا ہے، کیا تو تیار نہیں ہوتا؟ کیا بالوں کو کنگھی نہیں دیتا؟ کیا کپڑوں کو خوشبو نہیں لگاتا؟ کیا صاف کپڑے نہیں پہنتا؟ جب آفس میں اپنے پہلی میٹنگ میں اپنے باس کے پاس جاتے ہو جاب کے انٹرویو کے لیے، کہ ایسے ہی گھر سے اٹھ کے چلے آتے ہو؟ تو جس طرح ایک جاب کے انٹرویو کی ویلیو ہے، جس طرح کسی کے گھر میں مہمان بننے جاتے ہو اس کی ایک اہمیت ہوتی ہے، بالکل اسی طرح جب مجلس حسین میں آتے ہو اس کی بھی اہمیت ہے۔ وہاں دنیا داروں کی محفل میں جاتے ہو، وہاں وہ تیرے میزباں ہوتے ہیں، لیکن مجلس حسین میں تیری میزبانی حسین ابن علی کرتے ہیں۔ اب انسان سوچے میزباں حسین ہوں اور مہمان تو ہے، تو کون سا حلیہ بنا کے جائے گا؟ حسین ظاہری لباس کو نہیں دیکھتے کہ مولا کی خدمت میں آؤ تو کوئی نیا لباس پہن کر آؤ، نہیں، حسین مومن کے قلب کو دیکھتے ہیں، وہ تمہارے وجود کو دیکھتے ہیں، وہ تمہارے اخلاق کو دیکھتے ہیں کہ کیا یہ اپنے اخلاق کو تزیین دے کر آیا ہے کہ نہیں آیا۔ تو ایک انتظار ایسے ہی ہے جیسے ہم اور آپ کر رہے ہیں، ایک انتظار وہ ہے جو صحیح انتظار کرے۔ اب مثال دے کے سمجھاؤں گا۔ مثلا میں آپ کے گھر میں آیا اور آپ نے کہا کہ مولانا ہمارے پاس ایک بہت عظیم شخصیت مہمان بن کے آنے والی ہے جن کا ہم بہت زیادہ احترام کرتے ہیں۔ ہم نے کہا اچھا، کہ بہت عالی شخصیت ہے، ہفتے سے اس کا انتظار کر رہے ہیں اور ہم نے ان کی تیاریاں پوری کر لی ہیں۔ میں کہوں گا اچھا چلو میں تھوڑی دیر آپ کا گھر تو دیکھ لوں، آپ نے تیاری کیا کی ہے۔ ایک مرتبہ آپ کے کمرے میں آیا، وہاں کچرا پڑا ہوا تھا۔ دوسرے کمرے میں گیا، وہاں بلی کی نجاست پڑی تھی۔ ہم نے کہا چلو دیکھ لیں کھانا بھی بنایا ہے کہ نہیں بنایا۔ کچن میں آیا، برتن بھی میلے، نہ کوئی کھانا، نہ کوئی مٹھائی، نہ کوئی سفرہ، نہ کوئی صفائی۔ تو میں کہوں گا یہ آپ کیسا انتظار کر رہے ہو؟ یہ تو بے حرمتی ہے، اسے انتظار نہیں کہتے۔ اگر بڑے سے بڑے مہمان کا انتظار ہے تو کمرہ سجایا جاتا ہے، بستر صاف کیا جاتا ہے، گھر کو صاف کیا جاتا ہے، 4 اچھے کھانے ان کے لیے بنائے جاتے ہیں۔ بہت زیادہ بہت اللہ عالم ہو، مثلاً پھول نچھاور کیے جاتے ہیں، اچھے طریقے سے انتظار کیا جاتا ہے۔ آج ہر مومن کہہ رہا ہے میں امام زمانہ کا انتظار کر رہا ہوں، ہر خاتون یہ کہہ رہی ہے میں امام زمانہ کا انتظار کر رہی ہوں۔ تو سوال یہ ہے اگر تو امام زمانہ کا انتظار کر رہے ہو، مولا فرماتے ہیں میں مومنوں کے گھروں میں آنا چاہتا ہوں۔ مولا کون سے گھر ہیں جس میں آپ آنا چاہتے ہیں؟ کہ رضویہ سوسائٹی کے گھر ہیں یا کہ شیعہ یہی گھر ہیں جو دیواروں کے بنے ہوئے؟ فرمایا نہیں، ہم کن گھروں میں آتے ہیں۔ مولا کس گھر میں آپ آتے ہیں؟ فرمایا ہمارے گھر مومنوں کے دل ہیں، اگر یہ دل صاف ہے اس میں امام زمانہ اپنی انٹری لگاتے ہیں۔ اگر یہ دل نجس ہے، اگر میرے دل میں نجاست ہے، نجاست بھرے دلوں میں فرزند زہرا نہیں آتا، یہ اسی دل میں آتے ہیں جو دل پاک و پاکیزہ ہوتے ہیں۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ اچھا چھوٹی سی مثال دے دوں، جیسے کل اعلان ہوا مجلس 6 بجے شروع ہوگی، تو آپ نے صحیح انتظار نہیں کیا۔ اب مجمع اس انتظار میں مولوی ممبر پر بیٹھے تو ہم آئے،
مطلب ہم سارے اس انتظار میں امام زمانہ آئیں تو پھر تیاری کریں. یہ غیر مہذب قوموں کی نشانی ہوتی ہے. مہذب قومیں اذان کی آواز سننے کے بعد مسجد میں نہیں جاتی, اس سے پہلے مسجد میں پہنچ جاتی ہیں. یہ نہیں کہ امام حسین بلائیں تو ہم جائیں. جب تجھے پتا ہے کہ حسین آنے والے ہیں تو پہلے سے تجھے حسین کے استقبال کے لیے کھڑا رہنا چاہیے نا. یہ غیر مہذب یافتہ قومیں کون ہوتی ہیں؟ جو اپنے ٹائمز کو مینج کرتی ہیں. مہذب یافتہ قومیں کون ہوتی ہیں؟ جن کو پتا ہوتا ہے اس ٹائم جانا ہے, اس ٹائم وہاں سے اٹھ کے چلے جانا ہے. یعنی ابھی تک ہم اجتماعی طور پر دیکھیے, جب تک آپ قوم نہیں بنیں گے, انفرادی طور پر یہ جناب نمازی ہیں, یہ جناب تہجد گزار ہیں, وہ بہت بڑا ماتمی ہے, وہ بہت بڑا عزادار ہے, اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. انڈیویجول اگر کوئی متقی ہے آپ کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے. جس طرح پاکستان میں انڈیویجول لوگ بہت اچھے رہتے ہیں اس ملک میں, لیکن اجتماعی طور پہ ہمارا کوئی کردار نہیں ہے. اجتماعی طور پہ بے حیثیت قوم ہمارا کوئی کردار نہیں ہے. آپ یہ بول سکتے ہیں مثلا پنجابی قوم اس طرح ہے, مہاجر قوم اس طرح ہے, بلوچ قوم اس طرح ہے. یعنی قوموں کو قوموں میں بانٹا جائے تو بڑی بڑی خوبیاں آپ کے سامنے نکل آئیں گی, لیکن بے حیثیت ایک پاکستانی, بے حیثیت ایک قوم. تو جب اہل بیت مخاطب کرتے ہیں شیعوں کو تو یہ نہیں کہتے یا سلمان, یہ نہیں کہتے یا ابا ذر, یہ نہیں کہتے یا میثم تمار. وہ جب بھی خطاب کرتے ہیں تو بحیثیت قوم شیعہ کہہ کر پکارتے ہیں. اگر علی کے لشکر میں 4 سلمان بھی ہوں یہ کامیابی نہیں ہے. جب تک بحیثیت قوم سارے لوگ سلمان کی طرح سوچنا نہ شروع کر دیں, جب تک بحیثیت قوم کیوں بولتے ہیں آپ؟ قوم کا مطلب کیا ہے؟ قوم کا مفہوم کیا ہے؟ کہ شیعہ ایک قوم ہے, پاکستانی ایک قوم ہے, ایرانی عراقی ایک قوم ہے. قوم جب بولا جاتا ہے, قوم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک ایسے افراد کا مجموعہ جن کی صفات, جن کی عادتیں, جن کے عقیدے ایک جیسے ہیں. مثال کے طور پہ آج ہم کیوں ٹوٹے؟ ٹوٹنے کی بیسک وجہ یہ ہے کہ بولا جائے مولانا مثلا رضویہ سوسائٹی میں یا انچولی میں یہ جو شیعہ سوسائٹیز ہیں نا, یہ بھی بہت بڑا المیہ ہے کہ پورے رضویہ میں کتنے شیعہ گھر ہوں گے. اگر 500 گھر ہیں یا 5000 گھر ہیں, 500 گھر تو مثلا 500 گھر میں افراد کی تعداد کتنی ہے؟ تو ہم نے اینٹوں کی بلڈنگز بنا دی اور نام رکھ دیا یہ شیعہ سوسائٹی ہے. لیکن کیا آپ بول سکتے ہو کہ رضویہ ایک شیعہ قوم کی سوسائٹی ہے, انچولی ایک شیعہ قوم کی سوسائٹی ہے؟ جب لفظ قوم آتا ہے مطلب اس سوسائٹی کے جوانوں کی عادتیں ایک ہونی چاہیے, ان کے عقیدے ایک ہونے چاہیے. سوچیں تو الگ الگ ہو سکتی ہیں لیکن کچھ عادتیں ہوں جو ایک ہوں, کچھ عقیدے ہوں جو ایک ہوں. اور انہی عقیدوں کو توڑنے کے لیے شیعوں کو تقسیم کیا جاتا ہے نا. اب ان کو پتا ہے ایک سوسائٹی میں 500 گھر ہیں, 500 کے 500 شیعہ ہیں, 500 کے 512 امامی ہیں, 500 کے 500 امام زمانہ کو ماننے والے ہیں, 500 کے 500 علی ولی اللہ کے ماننے والے ہیں. اب یہ قوم بنیں گے تو دشمن کے لیے خطرہ بنے گا. اب لہٰذا اس خطرے کو ٹالنے کے لیے کیا کرو؟ کسی کو مقصر بنا دو, کسی کو غالی بنا دو, کسی کو صوفی بنا دو, کسی کو کیا بنا دو, کسی کو کیا بنا دو. جب عقیدے بٹ گئے تو قوم ٹوٹ گئی, اور جب قوم ٹوٹ گئی تو آپ کے ایکشنز ایک نہیں ہوں گے. مجمع سارا علی والا بیٹھا ہوگا لیکن ایک ایشو کھڑا ہوگا, سارے لوگ وہاں پہ کیا ہو جائیں گے؟ تقسیم ہو جائیں گے. تو اہل بیت کی کوشش یہ تھی کہ تمہیں قوم بنایا جائے. مجلس کا مطلب یہ ہے تو قوم بنے, محرم کا مطلب یہ ہے تو قوم بنے. ہم کس طرح محرم میں ایک قوم بن کے ابھرتے ہیں؟ کیونکہ کم از کم حسین کے نام پہ یونٹی ہے, کم از کم علی ابن ابی طالب کے نام پہ یونٹی ہے کہ جب محرم آتا ہے جو جو امام حسین کو مانتا ہے وہ فرش اعزا پر آ کے بیٹھ جاتا ہے. اب یہ فرق نہیں ہے وہ شیعہ ہے یا سنی ہے. جب آپ کی محبتیں ایک جگہ پہ جمع ہو جاتی ہیں تو آپ کے ایکشنز بھی ایک بن جاتے ہیں. دنیا اسی سے ڈرتی ہے کہ اگر تہذیب ان لوگوں میں آ گئی, اگر یہ مہذب بن گئے, اگر ان کے ایکشنز ایک ہو گئے, اگر ان کی سوچیں ایک ہو گئیں تو یہ پوری کائنات میں بڑی سے بڑی افواج عالم کو بھی شکست دینے کی طاقت رکھتے ہیں. 8 سال میں ایرانی جوانوں نے جو کارنامہ کیا دنیا کے سامنے وہ یہی کارنامہ تھا نا. 8 سال ایک قوم جنگ لڑے,
موسٹلی جو شہید ہوں وہ 15 16 17 سال کے، لیکن کس چیز نے ان کو یونائٹ کیا، کس چیز نے متحد کیا؟ کیونکہ ان جوانوں کے ہاتھوں میں جو پرچم ہوتے تھے، آج بھی پرانے فوٹو اٹھا کر دیکھیں، کسی پرچم پہ یا حسین لکھا ہوتا تھا، کسی پرچم پہ یا زہرا لکھا ہوتا تھا، کسی پرچم پہ یا عباس لکھا ہوتا تھا۔ تو ایک عقیدے نے لوگوں کو کیا کر دیا؟ جمع کر دیا۔ قوم کا مطلب یہ ہے کہ ہماری عادتیں ایک ہو جائیں، قوم کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے عقیدے ایک ہو جائیں۔ جب عقیدے بڑھتے ہیں تو قومیں ٹوٹ جاتی ہیں۔ اب انفرادی طور پر اس مدینے میں امام زین العابدین جیسی شخصیت بھی بیٹھی ہیں، لیکن شیعہ اس طرح متحد نہیں ہو سکے، کیونکہ ایک زین العابدین تھا۔ اگر سارے عابد بنتے، اگر سارے زاہد بنتے تو دشمن سے لڑ سکتے تھے، لیکن امام حسین نے کربلا میں آ کر یہ ثابت کیا، ایک طرف لاکھوں کا لشکر ہے، ایک طرف 72 تھے۔ یہ 72 نہیں ہے بلکہ قوم تھی جن کو حسینی بولا جاتا تھا۔ اس 72 کی عادتیں ایک تھی کہ کہنے لگے کہ مولا حسین اگر یزید دولت دے، یزید مال دے، زر دے، جو بھی دے، لیکن ہم یزید کے سامنے جھکنے والے نہیں ہیں۔ یہاں تک بول دیا۔ امام حسین نے کہا میں نے اپنی بیعت تمہارے ہاتھوں سے اٹھا لی، اب اگر جانا چاہتے ہو چلے جاؤ، قیامت میں نانا کے سامنے شکایت بھی نہیں کروں گا۔ یہی تمہارا بڑا احسان ہے کہ حسین نے بلایا اور تم حسین کی مدد کے لیے آ گئے۔ کہنے لگے مولا واللہ خدا کی قسم ہے اگر ہمارے جسموں کو 70 مرتبہ قتل کیا جائے اور جلایا جائے اور خاکستر بنا کے ہوا میں اڑا بھی دیا جائے، پھر بھی حسین کے قدموں پہ جان دینے کے لیے تمنا رکھیں گے۔ اللہم صلی علی محمد۔ کوفے میں ایک میثم تمار تھا جس کی یہ سوچ تھی، لیکن کربلا میں 72 میثم بنے، کربلا میں 72 ہانی عروہ بنے، کربلا میں 72 سلمان بنے۔ تو جب قوم بنتے ہو، قوم عادتیں جن کی یکجا ہو جائیں، صفات جن کی یکجا ہو جائیں، سوچیں جن کی یکجا ہو جائیں، ایک بندہ مثلا غریبوں کی مدد کرتا رہے، اس طرح قومیں نہیں بنتی۔ جب ساری قوم کی مدد کرتی ہے تب جا کے آپ کی صفات یکجا ہوتی ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ تو فرمایا آخری زمانے میں میرے آخری بیٹے کا جو صحیح انتظار کریں گے۔ صحیح انتظار کا مطلب یہ ہے کہ اپنے بچوں کو امام زمانہ کی معرفت کا درس دو۔ ایک تو میں بارہا کہہ چکا، معرفت کا مطلب وہ نہیں، یہ بہت بڑا فرق ہے مکتب اہل بیت میں اور مکتب خلفاء میں۔ مکتب اہل بیت والوں نے ہمیشہ مفاہیم پہ زور دیا، ہمارے یہاں کبھی بھی شخصیت پرستی نہیں رہی۔ اگر ہم نے کسی کو امام مانا بھی ہے تو اس کی صفات کی وجہ سے، اس کی علمیت کی وجہ سے، اس کی قابلیت کی وجہ سے، اس کے حسب و نسب کی وجہ سے۔ اسی طرح ہم نے گھر سے اٹھ کے مولا علی کو امام نہیں مانا۔ جب رسول نے کہا کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں شہر علم ہوں اور دروازہ کون ہے؟ علی ابن ابی طالب ہے۔ علی سے بڑا نہ کوئی عالم تھا۔ آج کوئی محدث، کوئی فقی دنیا میں اٹھ کے بتائے کہ رسول کے بعد علی سے بڑا کوئی عالم مکہ یا مدینے میں تھا، نام لے کے ہمیں بتا دے، کیونکہ اللہ کہتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ اگر تجھے عالم رہنا ہے، قوموں کو عالم بنانا ہے تو جاہلوں کی اتباع نہ کیا کرو، عالم بننا ہے تو عالم کی اتباع کرو۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، جو علم جانتے ہیں، جو صاحبان ذکر ہیں، ان سے جا کر علم لیا کرو۔ لہٰذا یہ تحقیق ہے، یہ ریسرچ ہے۔ دوسرا، میری اصلاح وہی کر سکتا ہے جو خود مصلح ہو، میری اصلاح وہی کر سکتا ہے جو خود صالح ہو، مجھے نمازی وہی بنا سکتا ہے جو خود نمازی ہو۔ اثر اسی کی زبان میں ہوتا ہے جس کی زبان بعمل ہوتی ہے۔ تو علی سے بڑا نمازی نہیں ملتا، حسین سے بڑا صالح نہیں ملتا، امام زین العابدین سے بڑا عابد نہیں ملتا۔ یہ ساری صفات ہیں، اور ڈھونڈنے کے بعد بھی دشمن، تلاش کرنے کے بعد بھی دشمن آل رسول سے خطا ڈھونڈ نہ سکا۔ لہٰذا یہ عقل کا فیصلہ تھا، نبی کے بعد انسان اگر کہیں جائے آل رسول کے۔ دوسرا یہ بات کہ فرمایا ہر زمانے میں ولی کا ہونا ضروری ہے، قرآنی دلیل اور عقلی دلیل۔ اللہ عادل ہے، وہ کرسی عدل پر بیٹھا ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ ہر مسلمان یہ عقیدہ رکھے کہ آج تک شیطان زندہ ہے اور آج تک شیطان اس قوم کے جوانوں کو، لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے، مشرق و مغرب میں فساد پھیلا ہوا ہے۔
جگہ جگہ ظلم پھیلا ہوا ہے، بے حیائی، بد کرداری، عیاشیاں. یہ ثبوت ہے کہ شیطان موجود ہے. اگر کسی غیر کو گمراہ کرے تو سمجھ آتا ہے، لیکن مسلمان عورت کلمہ پڑھنے والی سر سے چادر اتار دے، مسلمان مرد صاحب غیرت مرد اس کی غیرت ختم ہو جائے، تو یہ دلیل ہے کہ شیطان موجود ہے. ہر مولوی بسم اللہ سے پہلے کہے اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، کہے خدا مجھے شیطان کے شر سے بچا. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ہر زمانے میں کوئی گمراہ کرنے والا موجود ہو لیکن خدا کسی ہدایت دینے والے کا بندوبست نہ کرے؟ یہ ظلم ہے نا، کہ ایک طرف وہ موجود ہو جو مجھے گمراہ کرے، 24 گھنٹہ مجھے گمراہ کرے. اور یہ کیسے ممکن ہے کہ پروردگار عالم کسی ہادی کا بندوبست نہ کرے؟ اگر گمراہ کرنے والا آج تک زندہ رہ سکتا ہے تو ہدایت دینے والا بھی آج تک زندہ رہ سکتا ہے. اگر گمراہ کرنے والے کو خدا اتنی لمبی عمر دے سکتا ہے تو ہدایت دینے والے کو بھی خدا لمبی عمر دے سکتا ہے. یہ اعتراض وجود حضرت امام زمانہ پر نہیں، اعتراض قدرت خدا پر ہے. سوال یہ خدا قدرت رکھتا ہے کہ نہیں رکھتا؟ بھائی رکھتا ہے. تو اللہ نے ہدایت اور ہادی کا بھی کیا کیا ہے؟ بندوبست کیا ہے. تو اس ہادی کے ساتھ ہم نے اپنے رابطے کو مضبوط کرنا ہے. سورہ آل عمران کی غالباً آخری آیت ہے. پروردگار عالم کہتا ہے اصبروا وصابروا ورابطوا، اے مومن صبر کرو، وصابروا پھر کہا صبر کرو. امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام میرے مولا سے کسی مومن نے کہا کہ مولا یہ آیت سمجھ میں نہیں آتی کہ ایک مرتبہ اللہ نے کہا اصبروا، پھر کہا وصابروا، پھر کہا ورابطوا. مولا آگے تو پوچھا جائے گا لیکن یہ تو بتائیے جب ایک بار بول دیا اصبروا پھر کیوں بولا وصابروا؟ صبر کرو، پھر کہا صبر کرو. کا جو پہلا صبر ہے وہ اللہ کے واجبات پر ہے، محرمات پر ہے. اللہ کہتے ہیں میں نے نماز واجب کی ہے، صبح سردی میں اٹھنا مشکل ہے، آفس سے تھکے ہوئے آئے ہو، نیند سے اٹھنا مشکل ہے، اس پہ صبر کرو. میں نے خمس واجب کیا، مال سے دل کو جدا کرنا مشکل ہے، اس پہ صبر کرو. جوان ہو، شہوت تمہارے وجود میں ہے، آنکھوں پہ کنٹرول کرنا ہے، اس پہ صبر کرو. لقمے حرام رشوت کی آفر دی جا رہی ہے، لاکھوں لاکھوں سامنے ہیں، اس پہ صبر کرو. سونا جواہر شیطان تجھے دے گا، اس پہ کیا کرو؟ صبر کرو. کہ مولا یہ صبر ہے واجبات پر، محرمات پر، شریعت نے جو احکام تجھے بتائے ہیں اس پہ صبر کرو. اگر تمہارے اوپر گراں گزر رہے ہیں، وہ کام کرنا تمہارے لیے مشکل ہے کیونکہ جسم کئی چیزوں کو پسند نہیں کرتا، روح تو پسند کرتی ہے لیکن جسم پسند نہیں کرتا، تو فرمایا جو چیزیں جسم کے لیے مشکل ہیں، پورا مہینہ رمضان کا بندے کو روزہ رکھنا پڑتا ہے، بھوک کو برداشت کرنا مشکل ہوتا ہے، کہ اصبروا صبر کرو. صبر کرو گے صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے. وصابروا، مولا یہ دوسرا صبر کس پر ہے؟ کہ دوسرا صبر یہ مومنوں کے لیے ہے کہ اللہ نے تجھے مومن و مسلم بنایا کیونکہ تو مسلمان ہے. عالم دنیا کی جو ظالم طاغوت طاقتیں ہیں وہ تمہارے اوپر ظلم کریں گی. وصابروا، اس ظلم پر بھی صبر کرنا. اگر تم دین کے راستے پر چلو گے تم پر ظلم کیا جائے گا. ایک تو دنیا میں کٹھن مسائل آتے ہیں واجبات کی وجہ سے، لیکن ایک مرتبہ تو نماز بھی پڑھ رہا ہے، روزہ بھی رکھ رہا ہے، لیکن اگر جاب کے لیے جا رہا ہے تو یہ بولا جاتا ہے مثلا داڑھی مڈوا کے آؤ تو پھر جاب ملے گی. یہ بولا جائے کہ جب جاب میں آتے ہو خواتین کے ساتھ ہاتھ ملانا پڑے گا. یہ بولا جائے اگر تمہیں یہ چیز چاہیے تو مثلا تمہیں اپنا دوپٹہ اتارنا پڑے گا. تمہارے اوپر ظلم کیا جاتا ہے. یا شاید تمہاری مسجدوں پہ حملہ کیا جائے، تمہاری مجلسوں پہ حملہ کیا جائے، تمہارے جوانوں کے گلے کاٹے جائیں اس جرم میں کہ تم محمد اور آل محمد کا ماننے والا ہے، اس جرم میں کہ تم مسلمان ہے. آج کتنے سینکشن لگ رہے ہیں شیعہ حکومتوں پہ یا مسلم حکومتوں پہ کہ تم ہمارے قوانین کو مانو. یا آج تک یہ FAT کے جو آپ نے شرائط سنے ہیں، آج تک کسی آپ کے حکمران نے آپ کو نہیں بتائے کہ بار بار بتاتے ہم نے 27 شرطیں مان لی، ہم نے 28 شرطیں مان لی، ہم نے 30 شرطیں مان لی، اب گرے لسٹ سے نکل کے ہم گرین لسٹ میں آ گئے ہیں. آج تک قوم کو نہیں بتایا یہ کون سی شرطیں ہیں. یہ وہی شرطیں ہیں جو انڈیا سے بنوائی گئیں.
کہ مرد مرد سے شادی کر سکتا ہے، عورت عورت سے شادی کر سکتی ہے، اپنی قوم کو قوم لوط کی طرح گناہ میں ڈال دو اور کسی کو روکو نہیں. اگر مرد مرد سے شادی کر لے، کوئی لڑکی گھر سے بھاگ کے کسی مرد سے شادی کر لے، عدالت اسے سپورٹ کرے، سسٹم اسے سپورٹ کرے، یہ ساری شرائط منوائی جاتی ہیں کہ قوم پوچھتے مولانا ایک شیعہ لڑکی بھاگ جاتی ہے، یہ پورا سسٹم اسے سپورٹ کیوں کر رہا ہے؟ بھائی انہوں نے شرائط مانی ہوئی ہیں. اگر جوان لڑکیاں گھروں سے بھاگیں، لڑکے گناہ کریں، کسی کو شراب کی حالت میں، کسی کو زنا کی حالت میں پکڑا جائے، کیوں پھانسی کی سزا پر پابندی لگی؟ قرآن کہتا ہے میں نے قصاص میں تمہارے لیے نعمت رکھی ہے، میں نے قصاص میں تمہارے لیے رحمت رکھی ہے. جس معاشرے میں سزا اور جزا قصاص نہیں ہوگا، چور کو سزا نہیں ملے گی، زانی کو سزا نہیں ملے گی، معاشرہ کس طرح رکے گا؟ انسان کے وجود میں جب خوف ہی نہیں ہوگا، یا خوف خدا ہوتا ہے یا خوف سزا ہوتا ہے. اگر خوف خدا ہے وہ گناہ تو کرے گا ہی نہیں، لیکن کم از کم اللہ کا خوف نہیں ہے، یہ ایک مرتبہ سزا کو دیکھے گا، اس کے وجود میں خوف پیدا ہو جائے گا، اس کے بعد یہ گناہ نہیں کرے گا. تو فرمایا یہ ساری ظلم کا نظام جو ہے تمہاری قوموں کو تباہ و برباد کر رہا ہے. اللہ نے کہا جب تک اس نظام پہ نہیں چلو گے تب تک تمہاری زندگی میں تو یہ دشمن جو ظلم کرتا ہے مومن ہونے کے باوجود. آخری زمانے میں متقی بننا اتنا مشکل ہے، آخری زمانے میں مومن بننا اتنا مشکل ہے، آخری زمانے میں حق کو تلاش کرنا اتنا مشکل ہے، یہاں تک کہ حدیث آئی ہے کہ اگر مومن بننا ہے آخری زمانے میں تو مثال دی انہوں نے، بندہ پہاڑوں پہ جا کے زندگی کرے تو شاید ایمان بچ پائے، لیکن جس سوسائٹی میں رہے گا گناہ، جاب کرنے جائے گا گناہ، سسٹم ایسا بنا دیا جائے گا کہ مولانا جب تک رشوت نہیں دی جائے جاب نہیں ملتی، مال کی تلاش میں جائے گا، مجبور ہو جائے گا اس سسٹم میں رہنے کے لیے، کہیں نہ کہیں مصلحتی جھوٹ بولنا پڑے گا، کہیں نہ کہیں گناہ کرنا پڑے گا. تبھی آخری زمانے میں جو امام زمانہ کا صحیح انتظار کرتے ہیں ان کا درجہ اصحاب بدر و حنین جتنا بلند ہو جاتا ہے. تو فرمایا اسبرو، پہلا صبر کس پر ہے؟ جو اللہ نے واجب کیا ہیں. مختلف سوسائٹیز کے مختلف ایشوز ہیں، پاکستانی سوسائٹی کے اپنے ایشوز ہیں، لیکن آپ مثلا جو ہمارے مسلمان یورپ میں رہتے ہیں، یو کے میں رہتے ہیں، کینیڈا اور امریکہ میں رہتے ہیں، یہاں بڑا آسان ہے ایک بچی کو بولنا حجاب کرو، اس کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے، کہتی ٹھیک ہے مولانا میں حجاب کر لوں گی. وہاں ایک باپ کے لیے سب سے بڑا ایشو یہ ہے، وہ بیٹی کو بولتا ہے حجاب کرو، بیٹی بولتی ہے میں نہیں کرتی. کہتے مولانا بڑی مشکل سے 14 برس تک تو ہم اپنی بیٹی اور بیٹے کو سنبھال لیتے ہیں، 14 برس تک، لیکن اس کے بعد جب وہ یونیورسٹی جاتی ہے اسے سسٹم سپورٹ کرتا ہے. لوگ یہ سمجھ نہیں پائے کہ مولانا پاکستان میں لوڈ شیڈنگ ہے، اچھا پاکستان میں کچرا بہت ہے، ٹھیک ہے، پاکستان میں رشوت ہے، ٹھیک ہے، پاکستان میں دھوکہ دہی ہے، ٹھیک ہے، یورپ تو بہت اچھا ہے مولانا، وہاں کوئی دھوکہ نہیں دیتا، وہاں صفائی بڑی ہے، وہاں گھر اچھے ہیں، وہاں لگژری سسٹم ہے. بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی. کیا تو یہاں دنیا بنانے کے لیے آیا تھا؟ کیا تو یہاں لگژری لائف اسٹائل ڈھونڈنے کے لیے آیا تھا؟ تو ایک ایسے ملک میں اس لیے جا رہا ہے کیونکہ وہاں لوڈ شیڈنگ نہیں ہوتی، تو اس لیے جا رہا ہے کیونکہ وہاں لائٹ نہیں جاتی، تو اس لیے وہاں جا رہا ہے کیونکہ وہاں اچھی گاڑیاں ہیں. مولانا ایجوکیشن بہت اچھی ہے، ٹھیک ہے، 14 سال کے بعد تمہارے بیٹے کا کیا ہوگا؟ اصل سسٹم ہے. مولانا یہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں، یہاں بھی تو گناہ ہے، یہاں بھی تو بدحجابی ہے. یہاں جو بدحجابی ہے وہ والدین کی صحیح تربیت نہ ہونے کی وجہ سے. ممکن نہیں کہ یہاں پہ کوئی باپ چاہے اولاد کی صحیح طریقے سے تربیت کرے وہ اولاد گمراہ ہو جائے. چلو بہت زیادہ گمراہ ہو گئی، کیا ہوگی؟ بہت زیادہ یہاں بچے گمراہ ہو جائیں کیا ہوگا؟ یہاں یہ تو نہیں کہ بچے کافر بن جائیں، یہاں یہ تو نہیں کہ آپ کے بچے ایتھیسٹ بن جائیں، یا یہ تو نہیں کہ بچوں کا ایمان اللہ پہ ختم ہو جائے. وہاں ہر بچہ یہ سوال کرتا ہے خدا ہے کہاں ہے، یہ معجزے کیا ہیں، یہ رونا کیا ہے، یہ حجاب کیا ہے. ویلیو آف حجاب ختم ہو جاتی ہے. ایک طرف مولا فرماتے ہیں جب تک صحیح انتظار نہیں کرو گے، صابرو، صبر کرو کس پر؟ واجبات پر. دوسرا صبر کرو کس پر؟ جو تمہارے اوپر ظلم کیے جاتے ہیں. ورابطو کا مولا یہ کیا ہے؟ فرمایا گناہوں پہ، واجبات پر صبر. مومن مسلم شیعہ ہونے کی وجہ سے جو ظلم ہوتا ہے اس پہ صبر.
تیسری صفت جو بتائی والرابط، اور اپنے امام زمانہ کے ساتھ اپنا رابطہ مضبوط کرو. یہ رابطہ کیسے مضبوط ہوگا؟ اگر میں اپنا ربط، عشرے کا موضوع بھی رابطہ ہے، جب تک یہ رابطہ مضبوط نہیں ہوگا، یہ رابطہ کیسے مضبوط ہوگا؟ فرمایا جب تک تم اپنے اخلاق کو اخلاق امام زمانہ میں بدل نہیں دیتے، جب تک تمہارا اخلاق امام کے اخلاق سے الگ ہے، تب تک وہ ربط پیدا نہیں ہوتا. اب یہ اخلاق کہاں بنتا ہے؟ جو رونق یہاں مجلسوں میں ہے وہ رونق آپ کو ویسٹ میں نظر نہیں آئے گی. بڑی کوششیں بھی کر لیں، دو سسٹم ہیں، سسٹم اسلام، سسٹم طاغوت. یہ ٹاپک نہیں ہے لیکن تھوڑا بتا دوں کیونکہ زیادہ ینگسٹرز کو شوق ہوتا ہے ویسٹ اور یورپ میں جانے کا، دن رات لگا دیتے ہیں وہاں پہ جانے کے لیے. لیکن آپ وہاں جو بوڑھے ہو گئے ہیں ان سے جا کے پوچھئے 70 سال کے 60 سال کے وہاں جانے کے بعد ان کا حال کیا ہے، وہ خوش ہیں کہ نہیں ہیں؟ دنیا آپ کو مل جائے گی، لگژری لائف اسٹائل تو مل جائے گا، لیکن سب سے بڑی پرابلمز جو آئیں گی آپ کو اپنے بچوں کی پرابلمز آئیں گی، نسلوں کی پرابلمز آئیں گی. دیکھیے اسلام نظام ولایت کا نام ہے. یا تو حکومت اسلامی بناؤ، حکومت اسلامی میں قصاص ہے، احکام اسلامی ہیں، زانی کو سزا ہے، شرابی کو سزا ہے، زنا محسنہ کرنے والے کی سزا. خدا جانتا ہے پرائیویٹ کالز آتی ہیں، کئی خواتین مجلسیں سن کے ان کے وجود پہ اثر ہوتا ہے، کئی جوان مجلسیں سن کے ان کے وجود پہ اثر ہوتا ہے. مجھے تو آج کل کے خطیبوں پہ حیرت آتی ہے جن کو یقین ہے کہ آج کے معاشرے میں زنا ہے، یعنی یہ شک کی بات نہیں ہے، یقین کی بات کر رہا ہوں، جن کو یقین ہے آج کل محرم اور نامحرم کے تعلقات کتنے بڑھ چکے ہیں، بوائے فرینڈ اور گرل فرینڈ کا تصور کتنا آ چکا ہے. ابا نہیں کرتا آج کا جوان کسی نامحرم خاتون سے بات کرے. ایسے ایسے پرابلمز آتے ہیں، شادی شدہ خواتین کے گناہوں کے پرابلم سامنے آتے ہیں کہ مولانا مجلس سن کے ہمیں آج پتا چلا، پہلے تو ہم اس چیز کو گناہ نہیں سمجھتے تھے. فیملی فرینڈ کا تصور سوسائٹیز میں کریٹ ہو رہا ہے. پہلے یہ کوئی سوچ سکتا تھا خاتون ایک مرد دوست رکھے؟ یہ کلچر آج آپ سن رہے ہیں، آپ کو تعجب ہو رہا ہے، 5 سے 6 سال 10 سال بعد یہ چیز عام ہو جائے گی. جس طرح کئی گناہ پہلے ہمارے لیے بڑے تھے لیکن آج معاشرے میں بڑے عام سنے جا رہے ہیں. پہلے یہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کوئی اس طرح پاکستان کا معاشرہ ہو جائے گا، لیکن یہ چیزیں آپ کو نظر آ رہی ہیں. تو آپ کہیں گے مولانا جب معاشرہ اتنا گندا ہو گیا تو پھر ویسٹ میں اور پاکستان میں فرق کیا ہوا؟ پھر یورپ میں اور پاکستان میں فرق کیا ہوا؟ ایک بہت بڑا فرق ہے. وہ فرق یہ ساری پرابلمز کے باوجود آپ کے گھر میں آپ کی ولایت ہے. یہ آپ کا فائدہ ہے اس ملک میں. کتنا بھی بگاڑ پیدا ہو جائے، تبھی کہتا ہوں پوری دنیا چلے جاؤ گے واپس یہیں آؤ گے. اس سوسائٹی کو منانا آپ پر واجب ہے. ہاں ایک ہی صورت ہے آپ یورپ یا مغرب کی سوسائٹی میں بچ سکتے ہو جب وہاں پر بھی اپنی سوسائٹیز کریٹ کرو. مثلا انگلینڈ کے کسی کونے میں ایک بہت بڑی زمین لی جائے جہاں پہ 500 گھر 600 گھر ایک شیعہ لوگوں کے ہوں، یعنی سارے آپس میں شیعہ رہیں، وہاں پھر بھی بچنے کے چانسز ہیں. لیکن ایسا نہیں ہے. یہاں آپ کا گھر ہے، ساتھ میں ایک شرابی زانی خنزیر کھانے والے کا گھر ہے، ساتھ میں کسی اور کا گھر ہے. اسکول جاتے ہو تو آپ کے بچے کن کے ساتھ پڑھتے ہیں؟ موسٹلی وہ بچے ہوتے ہیں جو زنا زادے ہوتے ہیں. ظاہر ہے جب اسلام میں اتنی تاکید ہے ایک شرابی ایک زانی کے ساتھ ایک ٹیبل پر بیٹھ کر کھانا نہ کھاؤ، اور آپ کے جتنے کولیگز ہیں وہ سیٹرڈے سنڈے شراب پی کے آتے ہیں، زنا کر کے آتے ہیں. یہ صحیح ہے آپ نہیں پیتے ہو، لیکن جب وہ پیتے ہیں تو وہ چیزیں دیکھ دیکھ کے آپ کے لیے نارملائز ہو جاتا ہے. ایک جوان کی آنکھوں میں جب حیا ہوتا ہے، یہاں کچھ بھی ہو جائے، یہاں کی ایکٹریسز کتنی بھی بدکارہ ہو جائیں، وہ تو پہلے سے بدکارہ تھیں، لیکن کم از کم جب آپ اس سوسائٹی میں ان روڈوں پہ چلتے ہو، کتنی مرتبہ آپ کی آنکھیں ایک عریاں بدن پہ پڑتی ہیں، کتنی مرتبہ آپ کی آنکھیں ایک ایسی نجاست پہ پڑتی ہیں؟ بہت کم ہوتا ہے. لیکن وہاں آپ چاہو نہ چاہو آپ کی آنکھیں نجاست میں مبتلا ہو جائیں گی، آنکھ کو عادت ہو جاتی ہے. معصوم فرماتے شیطان کے ایک تیروں میں سے ایک تیر نگاہ حرام ہے. سہم من سہم الشیطان، شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر نگاہ حرام ہے. استاد اخلاق ایک مثال دیتے تھے شہید مطہری، فرماتے تھے جس طرح ایک ہرن ایک میدان میں بھاگ رہا ہوتا ہے اور شکارچی چھپ کے
اس ہرن کو دیکھ رہا ہوتا ہے، وہ پہلا تیر اس ہرن کو مارتا ہے، اور جیسے یہ تیر ہرن کے بدن میں لگتا ہے تو ہرن بھاگنا شروع کر دیتا ہے، دوڑنا شروع کر دیتا ہے، اس میں بڑی پھرتی ہوتی ہے کیونکہ ابھی طاقت اس میں باقی ہے، اس کا خون بہنا شروع ہو جاتا ہے کہ پہلا تیر ہے لیکن اب بھی جان باقی ہے، پھر وہ دوسرا تیر اس کے بدن میں پیوست کرتا ہے، اب جب دوسرا تیر لگتا ہے خون اور بہتا ہے، اب وہ پھرتی نہیں رہتی، اب وہ بھاگنا نہیں ہوتا، اب بدن میں سستی آتی ہے، لیکن جب تیسرا تیر اسے لگتا ہے اس کے بدن کی ساری پھرتی ختم ہو جاتی ہے اور ہرن زمین پہ زمین دوز ہو جاتا ہے۔ فرمایا بالکل اسی طرح جب شیطان پہلا تیر مارتا ہے، ہو سکتا ہے تو مجلس امام حسین میں آئے، گریا کرے کہ مولا حسین میں نے گناہ کیا، آنکھوں سے گناہ کیا، گندی چیزیں دیکھی، نامحرموں سے تعلقات بنائے، مولا مجھے معاف کر دے، وہ حسین کے صدقے میں تجھے معاف کر دے۔ جب دوسرا تیر لگتا ہے پھر بھی تو توبہ کر سکتا ہے، لیکن جب تیسرا تیر لگتا ہے تو شیطان کے سامنے لیٹ جاتا ہے۔ اب کیا ہوتا ہے؟ اب تیرا ارادہ تیرے اختیار میں نہیں رہتا، تیرا ارادہ شیطان کے ہاتھوں میں چلا جاتا ہے، وہ جب چاہے تیری آنکھوں کو اٹھائے گا اور جب چاہے تیری آنکھوں کو بٹھائے گا۔ تو ولایت خدا سے نکل کر ولایت شیطان میں داخل ہو جاتا ہے۔ ایسے تو امام زمانہ کے ساتھ ربط نہیں بنتا۔ وَرَابِطُ، دو خوبیاں آپ کے معاشروں میں ڈیپ اسٹڈی کر کے آپ کو بتا رہا ہوں۔ میں ان مولانا میں سے نہیں ہوں جو کسی کنٹری میں جائے 10 دن پڑھ کے نکل آئے۔ میں جاتا ہوں، مہینہ رہتا ہوں، سوسائٹی، گھر، مومنوں کو ساری اسٹڈی کر کے ایک معاشرے کی خوبیاں اور برائیاں دیکھ کر آتا ہوں۔ ہاں، جانا ہے پاکستان سے باہر ممالک میں، نوجوانوں کو شوق ہے، پڑھنے کے لیے جاؤ، کمانے کے لیے جاؤ، بیوی بچے لے کر نہیں جانا، نسلیں تباہ ہو جائیں گی۔ رسول خدا کی حدیث پڑھوں گا، نسلیں تباہ ہو جائیں گی، پچھتاؤ گے، دنیا مل جائے گی، گھر مل جائے گا، گاڑی مل جائے گی، لیکن یہ یقین نہیں کرنا کہ 2-3 نسلیں آگے جا کر اسی طرح سوچیں گی جس طرح آج تو سوچ رہا ہے۔ وہ رونق ہوگی جو آج تیرے دل میں ہے، وہ درد ہوگا جو آج تیرے دل میں ہے۔ وہ رلانے میں بھی بڑی زحمت لگتی ہے، یہاں کم از کم دل تو اتنے نرم ہے نا، حسین کا نام لیا جائے تو آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں۔ یہاں کے جوان کو مولا حسین سے ملانے میں زیادہ خطیب کو دیر نہیں لگتی، ایک واقعہ، ایک حدیث، 2 جملے سنائے جاتے ہیں، فوراً جا کے اس کا ہاتھ امام حسین کے ہاتھ میں مل جاتا ہے۔ وہاں بڑا مشکل ہے۔ میں نے یوتھ کے ساتھ میٹنگ رکھی، سب اپنے والدین کو کوس رہے تھے، مولانا وہ یہاں کمانے کے لیے آئے، ہمارا کیا قصور ہے، ہم اس سوسائٹی میں پیدا ہوئے، انہوں نے ہمارے اوپر محنت نہیں کی، زحمت نہیں کی۔ 2 بڑی خوبیاں آپ کے معاشرے میں، یہ جو مجالس سنتے ہیں، کلپس بناتے ہیں، یہ کلپ بنائیں تاکہ یہ جو نوجوان ایسا نہ ہو جو نہیں گئے، جن کی ابھی تک زندگیاں، آخرتیں باقی رہنا چاہتی ہیں، باقی رہیں۔ کمانے جاؤ، اسٹڈی کے لیے جاؤ، لیکن کبھی اپنی فیملیز کو وہاں شفٹ نہ کیا کرو۔ 4 مہینے کماؤ، 6 مہینے کماؤ، پیسے یہاں ٹرانسفر کرو، فیملی پاکستان میں رکھا کرو۔ کیوں؟ 2 وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ، یہاں پہ تیرے گھر میں تیری ولایت ہوتی ہے۔ ولایت سمجھو، ولایت کیا ہے؟ آج تک ہمیں یہی بتایا ولایت کا مطلب علی ولی اللہ، علی ولی اللہ۔ پچھلے سال میں نے پورا اشرا پڑھا تھا ولایت عملی اور ولایت نظری پر، اگر نیٹ پر موجود ہو تو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ولایت کا مطلب ہے حکومت۔ مولا کے پاس شیعہ آیا اور کہنے لگا یا علی، میں آپ کی ولایت کو مانتا ہوں۔ امام نے فرمایا کہ مجھے تیرے وجود میں علی کی ولایت نظر نہیں آتی۔ کہ مولا میں کہتا ہوں محمد رسول اللہ کے بعد علی ولی اللہ وخلیفتہ بلا فاصل، کہ تو کہتا ہے پر علی کی ولایت کو مانتا نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ کہ مولا بتائیے۔ امام نے کہا دیکھ تو کہتا تو ہے لیکن تو علی کی حکومت کو نہیں مانتا۔ سادہ تھا۔ کہنے لگا یا علی، ابھی آپ کی حکومت آئی نہیں تو مانوں کیسے؟ مطلب وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ علی کو تخت ملے گا تو علی خلیفہ بنیں گے۔ اب تخت ملا پہلے کو، دوسرے کو، تیسرے کو، بعد میں جا کے مولا علی کو ملا۔ کب آپ کو تخت ملا ہی نہیں تو میں آپ کو کیسے مانوں؟ مولا فرماتے ہیں یہ حکومتیں علی کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہیں۔ تو کیا سمجھتا ہے؟ یہ تخت علی کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ علی کی جوتی کی قیمت اس تخت سے زیادہ ہے۔
فرعون کو ملا، نمرود کو ملا، قارون کو ملا، یا آپ کے حکمرانوں کو تخت ملا، اس کی کیا ویلیو ہے؟ کہ میں کہہ تو رہا ہوں تو علی کی حکومت کو نہیں مانتا، کیا اس کا مطلب تو علی کو حاکم تب مانے گا جب علی تخت پہ بیٹھے؟ ابھی علی کو حاکم نہیں مان رہا، کہ مولا سمجھ نہیں آ رہا، جب حکومت نہیں تو حاکم کیسے مانوں؟ فرمایا ہم ولایت اللہ والے ہیں، نبی اور امام ولی ہوتے ہیں، انما ولیکم اللہ ورسولہ، اللہ ولی، رسول ولی، امام ولی ہوتا ہے، وہ چاہے حکومت پہ ہو کہ نہ ہو۔ فرمایا ہمارے پاس ولایت ہے، ولایت کا مطلب یہ ہے یہ چرن، یہ پرن سارے قبضے حکومت علی اور امام میں ہوتے ہیں، نبی امام ہو یا نہ ہو۔ اگر سلیمان پرندے کو کہیں اس کا حکم مانتا ہے، اگر نبی کنکر کو کہیں تو ہاتھوں پہ کلمہ پڑتا ہے، اگر انگلی کا اشارہ کرے تو چاند کے 2 ٹکڑے ہو جاتے ہیں، اگر سورج کو اشارہ کرے تو پلٹ کے آ جاتا ہے۔ فرمایا یہ علی کی ولایت ہے۔ اب یہ بتا، جتنا ایک بے جان پتھر علی کی سنتا ہے اتنا تو علی کی سنتا ہے کہ نہیں سنتا؟ اتنی ولایت تیرے اندر ہے کہ نہیں ہے؟ علی ولی اللہ ولایت کا نام نہیں ہے، ولایت کا مطلب یہ ہے کہ تیرے وجود پر، تیرے اعضاء پر، تیرے قلب پر علی ابن ابی طالب کی حکومت ہونی چاہیے۔ یہ حکومت ہے تیرے اوپر، تیرا وجود علی کی اتنی سنتا ہے۔ جب میری آنکھوں پہ علی کی حکومت نہیں، جب میرے ہاتھوں پہ علی کی حکومت نہیں، جب میرے پیٹ پہ علی کی حکومت نہیں۔ رمضان امتحان الہی ہے، خدا دیکھنا چاہتا ہے تیرے اوپر نفس کی حکومت ہے یا خدا کی حکومت ہے۔ یہاں تصور حکومت ہے اگر تیرے اوپر، تو ولایت کا مطلب کیا ہے؟ حکومت۔ سب سے اونچی ولایت ہے اللہ کی، انما ولیکم اللہ، اللہ تیرا ولی ہے۔ اس کے بعد ولایت ہے رسول کی، جو ذیل ولایت خداوندی ہے۔ جو اللہ کہے مانو، جو رسول کہے مانو۔ رسول کے بعد میں کس کی مانوں؟ صحابی کی مانوں، تبع تابعی کی مانوں، کس صحابی کی مانوں؟ تو جو عقیدہ مکتب اہل بیت ہے ہمارا یہ ہے، رسول کے بعد اگر کوئی ولی ہے تو وہ علی اور اولاد علی ہیں۔ حضرت علی کی اطاعت ایسے ہی واجب ہے جیسے رسول خدا کی اطاعت واجب تھی۔ اب مناظرے کی مجلس تو ہے نہیں کہ حوالے دیے جائیں، شیعہ عقیدے کی بات کر رہا ہوں۔ فرمایا یہ اطاعت علی میں بھی طالب۔ علی کی ولایت کے بعد کس کی ولایت ہے؟ درجات ہیں نا، بڑی سے بڑی ولایت اللہ کی، رسول کی، مولا علی کی۔ اب کس کی ولایت ہے؟ باپ کی بیٹے پر، وہ تیرا ولی ہے۔ بیٹی پر باپ کی، وہ تیرا ولی ہے۔ بغیر باپ کی اجازت کے تو شادی نہیں کر سکتی، کیونکہ وہ تیرا ولی ہے۔ جس طرح بغیر نکاح کے تو تعلق بنائے گا وہ زنا ہے، کیونکہ تو نے اللہ کی ولایت سے نکل کر اپنی مرضی سے شادی کی ہے۔ ورنہ شادی کیا ہے؟ وہی بندھن ہے نا۔ لڑکی لڑکے کو پسند کرتی ہے، 2 جملے نکاح کے، انکحت اور قبلت، بات ختم ہو گئی۔ میں نے نکاح کیا، اس نے کہا میں نے قبول کیا، وہی تعلق جسمانی جا کے بناتے ہیں۔ ایک مرتبہ وہی لڑکا ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں، لیکن انکحت و قبلت نہیں کہتے، کہتے میں تیری بیوی، وہ کہتا میں تیرا شوہر، چلو ہم ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہیں، لیکن زنا شمار ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے اللہ کی ولایت سے نکل کر اپنی مرضی سے ایک تعلق بنایا ہے، زنا۔ اسی طرح ایک بچہ، ایک بچی اگر باپ کی ولایت سے نکل کے اپنی مرضی سے شادی کرے، کیونکہ باپ اس کا ولی، جس طرح علی کی اطاعت واجب ہے اسی طرح باپ کی اطاعت واجب ہے، بیٹا اور بیٹی دونوں کے اوپر اس کی ولایت۔ اب جب بچی کی شادی ہو گئی، کسی مرد کے نکاح میں آ گئی، اب باپ کی ولایت سے نکل کے شوہر کی ولایت میں آ جاتی ہے۔ اب اس کا ولی کون ہے؟ اس کا شوہر ہے۔ اب وہ کہتی میں شوہر کی نہیں مانتی، تو یہ تسلسل اوپر تک چلا جاتا ہے۔ اگر تو شوہر کی نہ مانے، گویا تم نے علی کی بات نہیں مانی، علی کی نہیں مانی، رسول کی نہیں مانی، رسول کی نہیں مانی، خدا کی نہیں مانی۔ تسلسل برقرار رہتا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ بیوی کہے میں شوہر کی اطاعت نہیں کروں گی اور رات کو مصلی پہ کھڑی ہو جائے اور کہے میں نماز تہجد پڑھتی ہوں۔ منہ پہ ماری جائے گی یہ نماز تہجد۔ میں جا کے نکاح کرتی ہوں اور باپ کی اجازت کے بغیر جا کے کرتی ہوں۔
اب قانون سپورٹ کرے گا، لو سپورٹ کرے گا، سسٹم سپورٹ کرے گا، کیونکہ سسٹم طاغوت ہے، سسٹم ولایت الہی نہیں ہے۔ اب سمجھو تمہارے معاشرے میں کیا فائدہ ہے۔ یہاں تمہارے گھر میں تیری ولایت ہے، یہاں ہو سکتا ہے، مثال دے رہا ہوں، گندی مثال ہے لیکن دے رہا ہوں، یہاں ہو سکتا ہے ایک شادی شدہ عورت اپنے مرد کو کہے کہ مجھے فلاں سے شادی کرنی ہے، میں تجھے چھوڑ رہی ہوں، اور گھر سے چلی جائے اور فلاں بندے سے جا کے تعلق بنا لے۔ یہاں سوچنا بھی گناہ ہے، کیونکہ یہاں آپ کے گھر میں آپ کی ولایت ہے، کوئی جرت نہیں کرے گا ایسا کام کرنے میں، اور اگر وہ جرت کرے بھی اس کے رشتہ دار اسے ماریں گے، وہ جرت کرے بھی سوسائٹی اسے جینے نہیں دے گی، کیونکہ مسلم سوسائٹی ہے۔ یہاں کچھ چیزیں آیا ہیں، گھر میں شوہر کی ہے، باپ کا ادب ہے، احترام ہے، ایک ولایت چلتی ہے، انڈیویجول ایک دو کیسز آ جائیں وہ ایک الگ بات ہے، لیکن برملا گھر میں شوہر کی ولایت ہے۔ یہاں پتہ ہے کہ شوہر کی عزت کیا ہوتی ہے، احترام کیا ہوتا ہے، کم از کم کوئی اس طرح کا قدم نہیں اٹھائے گا۔ یہاں بیٹی کو پتہ ہے گھر میں باپ کی چلتی ہے، بڑے بھائی کی سنی جاتی ہے، اگر وہ ایسا قدم بھی اٹھاتی، جیسے بھی ریسنٹ ایک کیس بھی ہوا، پوری سوسائٹی نے اس کو سپورٹ نہیں کیا، سوسائٹی اس کے اگینسٹ اٹھی کہ اس لڑکی نے اچھا قدم نہیں اٹھایا، اور جو لڑکیاں ایسا کام کرتی ہیں وہ اچھا قدم نہیں اٹھاتی، کیونکہ سوسائٹی کو پتا ہے کہ گھر میں باپ کی ویلیو کیا ہوتی ہے، عزت کیا ہوتی ہے۔ کوئی کرنا بھی چاہے تو بڑا مشکل ہے سوسائٹیز میں ایسا کام، کیونکہ یہاں آپ کے بچوں پر آپ کی ولایت ہے۔ چلو اسکول گندا، آپ نے بچے کو گھر میں بٹھا دیا، ہوم اسکولنگ کرا دی، ہاں دوست اس کا برا ہے، آپ نے ملنے نہیں دیا۔ لڑکا کسی لڑکی کو پسند بھی کرے، اس کی یہ جرت نہیں کہ لڑکی کو گھر میں لے کر آ جائے، وہ چھپ چھپ کے غلط کام کرے گا، برملا نہیں کرے گا، ڈرے گا اپنے باپ سے، اپنی والدہ سے، سوسائٹی سے۔ یہاں آپ کے معاشرہ کتنا بھی برا ہو لیکن آپ کے بچوں پر آپ کی ولایت ہے، لیکن ویسٹرن معاشرے میں آپ کی ولایت نہیں ہے۔ میکسیمم آپ کے بچوں پر آپ کی 14 سال تک چلتی ہے۔ 15 سال کے بعد جب بیٹی یونیورسٹی جائے گی، اس کا دل کہے گا میں دوپٹہ اتار دوں، باپ کچھ نہیں کر سکتا، کیونکہ وہاں آپ کی ولایت نہیں ہے، وہاں ساری ولایت وہاں کی حکومت کی ہے، نظام طاغوت کی ہے۔ وہاں شادی شدہ عورت یہ بولے نا کہ مجھے کسی اور سے جا کے شادی کرنی، شوہر کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ سوسائٹی تو ویسے ہی اس کو سپورٹ کرتی ہے کہ یہ چھوڑ دو، تو پریشان کیوں ہو رہا ہے۔ وہاں بیٹیاں چلی جائیں، وہاں خدا نہ خواستہ کوئی لڑکا کسی لڑکی کو گرل فرینڈ بنا کے گھر میں لے کر آ جائے نا، باپ منع نہیں کر سکتا اسے کہ تو میرے گھر میں کیوں یہ گناہ کر رہا ہے، کیوں زنا کر رہا ہے، کچھ نہیں۔ وہاں شراب لے کر گھر میں آ جا، منع نہیں کر سکتے، اور منع کرو گے ایک ٹیلی فون جائے گا پولیس کو، پولیس بولے گی تو گھر سے نکل جا۔ ایک شوہر کا واقعہ سنا رہا ہوں کہ مولانا میں نے بیوی کو بولا پاکستان آ جاؤ، میری ماں اکیلی ہے، نمازی تہجد گزار بیوی۔ اس نے کہا میں نہیں جاتی، کیونکہ تصور ہی نہیں ہے نا شوہر کی ولایت کا۔ اگر شوہر بولے چلنا ہے تو بیوی کو ماننا پڑے نا، کیونکہ اس کی ولایت میں گھر کا نظام کیسے چلے گا۔ دو حاکم، اللہ کائنات لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر کائنات میں دو خدا بھی ہوں فساد ہو جائے گا، ایک گھر میں دو حاکم بھی ہوں کیا ہو جائے گا، فساد ہو جائے گا۔ کہ مولانا بیوی نے نہیں مانا، میں نے تھوڑا گھر میں جھگڑا ہو گیا تو میں نے کہا نہیں چلو گی، میں بچوں کو لے کر جاؤں گا اور یہ کروں گا اور وہ کروں گا۔ کہتی اس نے پولیس میں رپورٹ کر دی، یہ میرے ساتھ سختی سے برتاؤ کر رہا ہے اور میرے ساتھ زبردستی بھی کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے مولانا اس دن سے 6 مہینے ہو گئے، پولیس نے کہا 20 مائل یعنی 40 کلومیٹر تقریباً تو اپنی بیوی کے گھر کے قریب نہیں جا سکتا۔ ایک باپ کا واقعہ کہ بیٹی کسی کے ساتھ چلی گئی اور بیٹی سے ملنا چاہتا، اس نے پولیس کو فون کر دیا، کہا جس شہر میں تمہاری بیٹی رہتی ہے نا اس شہر میں تو نہیں جا سکتا۔ یہ مسائل جنم لیتے ہیں۔ کم از کم آپ کے معاشروں کی خوبی یہ ہے کہ آپ کے بچوں پر آپ کی ولایت ہے نا، تھوڑے کان بھی پکڑ لیتے ہو بچوں کو، تھوڑی سختی بھی کر لیتے ہو۔ یہ تو ہماری کوتاہی ہے کہ اس سسٹم میں بھی رہتے ہوئے اگر کوئی بچہ مومن نہ بن سکے۔ یہاں زحمت نہیں کرنی پڑتی بچے کو مجلس میں بلانے کے لیے، کم از کم اتنی کشش تو ہے نا، نام حسین ہو، یہ جوان خود امام حسین کی مجلس میں آتا ہے۔ یہاں باپ کو بولنے کی ضرورت نہیں پڑتی، وہاں مسجدوں میں کھلونے رکھنے پڑتے ہیں، انٹرٹینمنٹ کریٹ کرنی پڑتی ہے تاکہ بچہ مسجد میں آئے۔
تو یہ فائدے بھی تو دیکھو نا، دنیا برائے دنیا نہیں ہے، دنیا برائے آخرت ہے۔ اب سنو میرے چھٹے امام، امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، مختصر کروں وقت بہت ہو گیا، بس ایک حدیث میرے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، مولا فرماتے ہیں جس طرح تو اشتیاق رکھتا ہے، بہت پیاری حدیث، جس طرح تو مشتاق ہے نا۔ ایک مومن سے پوچھا جائے کہ تمہارے دل میں کتنی تمنا ہے امام زمانہ سے ملنے کی، کتنی تمنا ہے امام حسین سے ملنے کی، زیارت کرنے کی، تو کہے گا مولانا یہ کوئی پوچھنے والی بات ہے، ہم تو عاشق حسین ہیں۔ چھٹے امام فرماتے ہیں کچھ ایسے مومن ہیں جن کو کائنات کی دولت دی جائے، جواہرات عالم دیے جائیں، فرماتے ہیں پوری کائنات کی دولت ان کی نگاہوں میں مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ صفت بیان کر رہے ہیں، ایسے مومنین ہیں جن کی نگاہوں میں کائنات کے زیور اور دولت مچھر کے پر کے برابر نہیں ہے۔ میرے چھٹے امام فرماتے ہیں مجھے قسم ہے اس خدا کی جس کی قبضہ قدرت میں جعفر صادق کی روح ہے، اور امام جب قسم کھائے تو موضوع کی اہمیت کو بیان کیا جاتا ہے، مجھے قسم ہے اس خدا کی جس کی قبضہ قدرت میں میری جان ہے۔ فرماتے اگر ایسے مومنین ہوں جن کی نگاہوں میں دنیا کی دولت مچھر کے پر کے برابر بھی نہ ہو، فرمایا میں جعفر صادق ان کو دیکھنے کے لیے ترستا ہوں، چند لمحے ان کے ساتھ بتانے کی خواہش رکھتا ہوں، وقت بتانے کی۔ کہا مولا صفات کیا ہیں ان کی؟ کہا ایک تو یہ صفت ہے، دو بڑی صفات جو امام علی ابن مہزیار کو بتائی کہ مجھ سے رابطہ کیوں نہیں ہوتا مومنین کا۔ پہلی صفت یہ کہ ان کے دل میں حب دنیا ہے، دوسرا گناہوں کی وجہ سے، گناہوں سے دوری نہیں، ساتھ میں دنیا کی محبت ہے۔ امام فرماتے ہیں پوری دنیا کی دولت دی جائے مچھر کے پر کے برابر ویلیو نہیں رکھتی ان کی نگاہوں میں۔ کیوں؟ کیونکہ ہم جتنی خطائیں کرتے ہیں حب دنیا کی وجہ سے، نسلیں ہم نے تباہ کی حب دنیا کی وجہ سے، لگژری لائف اسٹائل کی وجہ سے ہم نے نسلیں تباہ کی۔ ایسے ایسے انڈیویجول کیسز ہیں، مجلسوں میں بتاتا رہوں گا تاکہ آپ کے ہوش کے ناخن آپ لے لیں کہ دنیا آسانی سے شیطان آپ کو مال و دنیا نہیں دیتا، اس کے عوض کئی چیزیں آپ سے چھین لیتا ہے، آپ کی روحانیت، آپ کی معنویت آپ سے چھین لیتا ہے۔ امام فرماتے پہلی صفت یہ کہ دنیا کا مال ان کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں۔ دوسری صفت یہ طویل خاموشی اختیار کرتے ہیں، زیادہ کلام نہیں کرتے، خاموشی اختیار کرتے۔ مولا اس طویل خاموشی میں، لمبی خاموشی میں کرتے کیا ہیں؟ فرمایا یہ ذکر خدا میں مشغول رہتے ہیں۔ آپ اکثر کس کا ذکر کرتے ہو؟ جس کی آپ کی محبت ہو نا۔ اب مثال دوں کیونکہ اکثریت جوانوں کی مجھے نظر آ رہی ہے۔ اب کسی بندے کو مثلا آئی فون کا شوق ہو اور اس کے پاس نہ ہو، اب چار جوان بیٹھ کے آئی فون کی باتیں کہ بھائی نیا ماڈل آیا ہے، ہاں کیمرہ اس طرح ہے، یہ اس طرح، اب آپ کا شوق پیدا ہوگا نا، گھنٹوں گھنٹوں آپ دیکھو گے یوٹیوب پہ، تو جو چیز آپ کو پسند ہوتی ہے نا آپ اسے دیکھتے رہتے ہو۔ شہوت کا غلبہ ہو جائے انسان وہی چیزیں دیکھتا رہتا ہے۔ مال کا شوقین ہو تو اکثر وہ ویڈیوز دیکھتا ہے، ہاؤ ٹو بیکم بلینر ہو، ملینر ہو، کس طرح بلینر بننا ہے، ملینر بننا ہے، وہ چیزیں دیکھتا رہتا ہے۔ خواتین کو سنگھار کا، زیور کا، زینت کا بڑا شوق ہوتا ہے، گھنٹوں گھنٹوں یوٹیوب پہ دیکھتی رہتی ہے، میک اپ کس طرح کرنا ہے، خوبصورت کس طرح بننا ہے، کون سے کپڑے لینے ہیں، کون سے برانڈ ہیں، 6 گھنٹے کپڑوں پہ ضائع کر دیتی ہیں۔ لینا تو ہے ہی نہیں، کیونکہ انسان کے اندر، میں نے ایک یہ کل پہ آؤں گا، وقت بہت گزر چکا، کہ یہ صفت انسان کے اندر ہے، پیٹ نہیں بھرتا انسان کا، یعنی دیکھنے میں اسے اتنی خوشی ہوتی کیونکہ اس چیز کا عشق ہے۔ فرمائیے کثرت سے خاموش رہتے ہیں کیونکہ ان کو اللہ کے ذکر کرنے کا عشق ہے، یہ عاشق خدا ہیں۔ ہاں کہتے ہیں نا وہ شیعہ عجیب قوم ہے، دنیا ہنسانے کے پیسے دیتی ہے، یہ رلانے کے پیسے دیتے ہیں۔ انہیں کیا پتا ہمیں حسین کے گریے کا عشق کتنا ہے۔ جسے عشق ہو نا وہی چیزیں سمجھتا ہے۔ میں کشمیر سائٹ پہ گیا، ایک بوڑھا مومن، یہ کیفیت بعض مومنین میں ہوتی ہے، اور مجھ سے بات کرے، امام حسین کا نام لے، آنکھیں بارش کی طرح آنکھیں برس، کتنا رو کی رہے کہ مولانا اس سال میں کربلا نہیں جا سکے،
ویزا بھی لگا تھا، ایئرپورٹ پہ واپس ہو گیا، پتہ نہیں مولا حسین مجھ سے ناراض ہیں کہ نہیں ہیں. بار بار کہے مولانا بس یہ دعا کریں اس بار جاؤں وہیں پہ موت آ جائے، واپس نہ آؤں. بھئی عشق کی بات ہے نا، بندے کو جس سے عشق ہوتا ہے اس کا ذکر کرتا ہے. چند صفات اور